تم کوئن ہو میری کوئن، تمہیں راج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تم پورے اٹلی پر راج کرو گی۔ ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس، تم سنبھالو گی سب کچھ، اور ایک دن جب میں سنبھل جاؤں گا میں واپس آؤں گا اپنی کوئن کے پاس، اس کوئن کو لینے اور اٹلی پر راج کرنے۔ وہ بلیک شرٹ جینز پہنے، ساتھ بلیک ہی لانگ بوٹس پہنے اپنے آفس روم کی طرف بڑھی۔ اس کے شاندار سفید محل کا یہ وہ کمرہ تھا جہاں وہ اپنے ہر قانونی اور غیر قانونی کام کو سر انجام دیتی تھی۔ وہ آفس میں داخل ہوئی تو مارکو اور رزی نے جھک کر اس کا استقبال کیا تھا۔ کوئن، ہم اس آدمی کو کڈنیپ کر چکے ہیں۔ اس کی ہیڈ چیئر پر بیٹھتے ہی مارکو نے سنجیدگی سے کہا۔ کس کو؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ کوئن، وہی پاکستانی جس کو آپ نے ڈھونڈنے کا کہا تھا، وہ تھوڑی ہی دیر میں اٹلی لینڈ کر جائے گا، رزی نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کو بہت عزت اور احترام سے یہاں لے کر آنا مارکو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ لیکن کوئن یہاں؟ مارکو بے چین ہوا۔ کیوں، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے سرخ آنکھوں سے مارکو کو دیکھا۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ لیکن کوئن، یہاں ہمارا بہت سارا ڈیٹا ہے، کوئی بھی باہر کا شخص یہاں نہیں آ سکتا، مارکو نے سنجیدہ آواز میں کہا۔ مارکو، اپنی اوقات مت بھولو، یہ سفید محل میرا ہے، میں اس محل کی اور انڈر ورلڈ مافیا کی کوئن ہوں، میں یہاں آنے کی اجازت کسی کو بھی دے سکتی ہوں۔ وہ سخت لہجے میں بولی۔ جی کوئن، مارکو نے سنجیدگی سے کہا۔ اور ہاں سنو، تیمور خانزادہ کو بہت ادب سے یہاں لایا جائے، وہ اس محل کا اور انڈر ورلڈ مافیا کا ہونے والا کنگ ہے، اس نے حکمیہ انداز میں کہا تھا، جبکہ مارکو اور رزی تو پہلو بدلتے رہ گئے تھے۔ ایک باہر کا شخص جس کے بارے میں وہ لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، انہیں یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ کہیں کسی خفیہ ایجنسی کا بندہ نہ ہو، اس کو یہاں اٹلی لانے والے تھے، اور اس کو انڈر ورلڈ کا کنگ بنانا ایک ناممکن سی بات تھی۔ لیکن وہ کوئن تھی یہاں کی، اس کی حکومت تھی اٹلی میں، اور دور دور تک پھیلے انڈر ورلڈ مافیا نیٹ ورک پر وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس کا کام تھا حکم دینا، اور اس کے رائٹ ہینڈ مارکو اور لیفٹ ہینڈ رزی کا کام تھا اس حکم کو پورا کرنا، پھر چاہے انہیں اس کا حکم پورا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ سفید محل کے سب سے عالیشان کمرے میں کنگ سائز بیڈ پر بے ہوش پڑا تھا۔ اپنے آفس روم میں بیٹھی کوئن کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی سکرین سے نظر آتے تیمور خانزادہ کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ پیچھے کھڑے رزی اور مارکو بل کھا رہے تھے، ان کی کوئن کسی کی اسیر ہو رہی تھی۔ یہ سفید محل اور انڈر ورلڈ مافیا کے لیے اچھا سائن بالکل بھی نہیں تھا۔ کوئن، کل ایک بہت بڑا شپ جس میں ڈرگز ہیں اٹلی آ رہا ہے، رزی نے سنجیدگی سے بتایا۔ رزی، کیا اس شپ کے مالک نے کوئن کی پرمیشن حاصل کی ہے؟ سکرین پر نظر آتے تیمور خانزادہ کے چہرے پر نظریں ٹکائے ہی بولی۔ نہیں، اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، پھر کل کے نیوز میں یہی خبر ہونی چاہیے کہ اٹلی آنے والا شپ ڈوب گیا۔ اس نے حکم دیا تھا، یہ کام مارکو کا تھا، اس لیے وہ اس کا حکم ملتے وہاں سے نکل گیا۔ رزی، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ مسلمان نکاح کرتے ہیں؟ کوئن نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ جی کوئن، رزی نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر جاؤ مولوی اور گواہ ڈھونڈ کر لاؤ، کنگ کو ہوش آنے والا ہے، اور اس کے ہوش میں آتے ہی ہم دونوں کا نکاح ہوگا، اس نے اسکرین پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ رزی بنا کچھ بھی کہے آفس روم سے باہر نکل گیا۔ تیمور خانزادہ کو ہوش میں آتے دیکھ کوئن کی آنکھوں میں چمک بڑھی تھی۔ وہ اٹھتی ہوئی آفس روم سے باہر نکلی تھی۔ اس کا رخ تیمور خانزادہ کے کمرے کی طرف تھا۔ اسے جب ہوش آیا تو خود کو اس عالیشان کمرے میں دیکھتے وہ حیران ہوا تھا۔ وہ ایئرپورٹ جا رہا تھا، اسے اپنی میٹنگ کے لیے فوراً جانا تھا، جب بیچ راستے میں ہی اس کی گاڑی پر اچانک کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اب جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اس عالیشان کمرے میں تھا۔ وہ یہ تک نہیں جانتا تھا کہ وہ اٹلی میں ہے۔ ابھی وہ کمرے کا جائزہ لے رہا تھا جب دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہوتی لڑکی کو دیکھ کر تیمور خانزادہ کی آنکھیں سکڑی تھی۔ کوئن کے پیچھے ہی 6 ملازم اندر داخل ہوئے تھے، جن میں سے 3 کے ہاتھوں میں لاجواب کھانوں کی ٹرالیاں تھیں اور باقی 3 برانڈڈ کپڑے لیے کھڑے تھے۔
ملازم سارا سامان رکھتے جا چکے تھے، اب وہاں صرف وہ دونوں ہی تھے۔ سفید محل اور کوئن کے دل میں تمہارا ویلکم ہے تیمور خانزادہ، وہ سنجیدہ سی بولی۔ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ اس نے کھڑے ہوتے سپاٹ لہجے میں کہا۔ آئی ایم امپریسڈ، تمہارا یہی انداز تو مجھے پسند آیا ہے، اس نے تیمور خانزادہ کی مرضی کا جواب دینے کی جگہ مبہم مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیوں کڈنیپ کیا مجھے؟ سینے پر بازو باندھتے اس سے اپنے ایک قدم فاصلے پر رکی، اس حسینہ کی جھیل سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ مغرور سی مسکرائی۔ تم سے نکاح کرنے کے لیے؟ اس کے بالکل قریب جاتی اپنے پنجوں کے بل کھڑی ہوتی وہ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ جماتے اس کے کان کے پاس ہونٹ رکھتی ہوئی بولی۔ تیمور نے گردن موڑتی اس کی طرف دیکھا، ساتھ ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے خود سے تھوڑا فاصلے پر کر گیا۔ اور کون ہے ایسا جو مجھ سے میرے بنا اجازت دینے کے نکاح کروا سکتا ہے؟ تیمور خانزادہ نے اس کی طرف جھکتے ہوئے تمسخر اڑاتی نظروں سے اسے دیکھتے اسی کے انداز میں کہا۔ یہ کوئن ایرا ملک تم سے بنا تمہاری اجازت کے نکاح کر کے دکھائے گی۔ ایرا سرخ چہرے کے ساتھ خرائی، وہ اس کی تماشر اڑاتی نظریں محسوس کر چکی تھی۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، میں کسی غیر مذہب سے نکاح کیوں کروں؟ وائبروچ کہتے اسے خود سے پیچھے دھکیلتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔ اور تم سے کس نے کہا میں غیر مذہب سے ہوں؟ وہ سرخ نظروں سے اس کو گھورتی ہوئی بولی۔ تم جو بھی ہو میرا رشتہ پہلے سے طے ہو چکا ہے، میں اپنی منگیتر کو تمہارے لیے دھوکہ کیوں دوں گا؟ اس کو سر سے پاؤں تک ایک نظر دیکھتے تیمور خانزادہ نے کہا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی کہ تیمور خانزادہ کی نظریں بھی اس پر ٹھہر سی گئی تھی، پر وہ تیمور خانزادہ تھا، خود کو سنبھالنا اچھے سے جانتا تھا۔ وہ لمحوں میں اس پر سے نظریں پھیر گیا۔ جسٹ شٹ اپ، تم صرف میری ہو، بہتر ہوگا کہ نکاح کے لیے حامی بھر دینا، ورنہ ساری زندگی میری قید میں رہو گے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا شیشے کا شو پیس ہاتھ مار کر گراتی خرائی تھی۔ اس کو کسی اور کے ساتھ سوچنا بھی ایرا ملک کا خون خشک کر گیا تھا۔ شیشے کے ٹکڑے ان دونوں کے پیروں میں گرے تھے، لیکن دونوں کو ہی پرواہ نہیں تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے تم سردار تیمور خانزادہ کو قید کر کے رکھ سکتی ہو؟ وہ متبسم لہجے میں بولا، وہ جیسے اس کی بیوقوف پر ہنسا تھا۔ اس کی دھاڑی میں چھپے گھڑے نے اپنی چپ دکھلائی تھی، اور یہیں تو ایرا ملک فدا ہوئی تھی۔ ہاں بالکل ایسا کر سکتی ہوں سردار تیمور خانزادہ، چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ وہ آگے بڑھتی بے خود ہوتے ہوئے اس کے گال کو اپنے ہونٹوں سے چھونے والی تھی، جب تیمور خانزادہ کا ہاتھ اس کی رکاوٹ بنا تھا۔ مسلمان ہو کر تمہیں اتنا نہیں پتا نامحرم کو چھونے سے گناہ ملتا ہے؟ وہ ناگواری سے بولا تھا۔ تو بنا لو اپنا محرم، کوئی نے بنا شرمندہ ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ بے موت مر جاؤ گی، وہ سرسراتے لہجے میں بولا۔ میں تیار ہوں، بس تمہارا ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے گلے میں بازو ڈالتی وہ مسکرا کر بولی۔ اتنے میں ہی دروازہ کھٹکھٹاتا۔ یس کمن، اسی انداز میں کھڑی وہ باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت دے گئی تھی۔ رضی اندر داخل ہوا تھا، اپنی کوئن کو اس طرح ایک غیر مرد کے گلے کا ہار بنے دیکھ وہ ناگوار سی نظر ان پر ڈالتا نظریں جھکا گیا، جبکہ اس کی ناگواری دیکھتے تیمور خانزادہ نے محسوس ہوتے ہوئے کوئن کی کمر میں اپنے ہاتھ ڈالتے اسے مزید اپنے ساتھ لگایا۔ میم نکاح خواہ اور گواہ آ چکے ہیں۔ رضی ان پر ایک بھی غلط نظر ڈالے بنا اپنی بات کہتا وہاں سے باہر نکل چکا تھا۔ چلو میرے ساتھ، کوئن نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گا، وہ سنجیدگی سے بولتا اس سے الگ ہو گیا۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہاری سنوں گی؟ وہ آئیبروز کہا کر بولی۔ ہاں، کیونکہ میں نہیں کرنا چاہتا نکاح، میں نے کہا نا میں پہلے سے انگیج ہوں۔ اس کی آخری بات سنتے کوئن کا روں جل اٹھا تھا۔ وہ دونوں بات کرتے کرتے لاؤنج میں آ چکے تھے۔ باعث اس نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ جانے کہاں سے اتنے سارے ٹرینڈ باڈی گارڈز نکل آئے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں گنز تھیں جن کا رخ تیمور خانزادہ کی طرف تھا۔ اب بتاؤ کرو گے نکاح یا نہیں؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔
تیمور خانزادہ نے ترچھی نظروں سے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ اس کے گرد 10 سے 12 گارڈز تھے جو اس پر اپنے دونوں ہاتھوں سے گنز تانے کھڑے تھے۔ تیمور خانزادہ خاموش رہا۔ چلیں کنگ، اپنا ایک بازو کھولتے ایرا ملک نے اس کو صوفے کی طرف راستہ دکھایا تھا۔ تیمور خانزادہ خاموشی سے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خود بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ چکی تھی۔ نکاح خواہ تو اتنے سارے گارڈز اور گنز دیکھ کر ہی گھبرا رہا تھا۔ نکاح شروع کروائیں قاضی صاحب، رضی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کوئن کے اس قدم سے بالکل خوش نہیں ہے۔ لیکن بیٹا مجھے دلہا راضی نہیں لگ رہا، قاضی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ سب صورتحال دیکھ کر ہی اندازہ لگا رہے تھے جو کہا ہے وہ کرو، اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، رضی نے گن نکال کر قاضی کے سر پر رکھتے ہوئے کہا۔ قاضی نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے نکاح کے کلمات ادا کرنے شروع کیے۔ تیمور خانزادہ ولد اسفند خانزادہ، آپ کا نکاح ایرا ملک ولد ملک مجتبیٰ سے بعوض 1 کروڑ حق مہر طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ سبھی لوگ اس کے جواب کے منتظر تھے لیکن وہ خاموش تھا۔ قاضی نے دوبارہ اپنے الفاظ دہرائے، وہ پھر بھی خاموش رہا۔ بولو کنگ، ایرا دانت پیستے ہوئے بولی۔ وہ خاموش رہا۔ بندوق کی نال اس کی گردن سے ٹکرائی تھی۔ تیمور خانزادہ نے گردن مروڑتے کوئن کی طرف دیکھا۔ جواب دو، وہ مصنوعی سا مسکراتی ہوئی بولی۔ قاضی نے تیسری بار الفاظ دہرائے، قبول ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا، قبول ہے۔ اس بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا، قبول ہے۔ آنکھوں کی سرخی بڑی تھی۔ اس نے سارے گارڈز پر ایک نظر دوڑائی۔ وہ دوبارہ ایرا کو دیکھ کر بولے، جو مطمئن سا مسکرائی تھی۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے ایرا کے سامنے اپنے الفاظ کہے جن پر اس نے تینوں بار بہت خوش دلی سے قبول ہے کہا تھا۔ قاضی اور گواہن وہاں سے جا چکے تھے۔ ایرا کے گارڈز سبھی وہیں کھڑے تھے، رضی بھی وہیں تھا۔ تیمور خانزادہ کھڑا ہوا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ وہ اس اچانک افتاد پر گھبرا گئی۔ کیا ہوا بیگم جان؟ مبارکباد نہیں لوگی نکاح کی؟ اس کے بازو پر انگلیاں ٹریس کرتے اس کا چہرہ دیکھتا سنجیدہ سا بولا۔ کوئن نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ جب اس کی گردن پر جھکتے دانت کاٹ گیا، کوئن نے اس کے دونوں کندھے پکڑتے اپنی سسکی روکی تھی۔ تیمور خانزادہ کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر بیلٹ میں بندی گن کی طرف سرکا تھا۔ بیلٹ سے گن نکالتے لوڈ کرتے وہ اس کی گردن پر جھکے باری باری سب گارڈز کے دماغ اڑا چکا تھا۔ رضی نے اس پر گن نہیں تانی تھی، اس لیے وہ اسے چھوڑ چکا تھا۔ ایرا کو خود سے الگ کرتے وہ آخری گارڈ کا نشانہ لیتے اسے بھی اوپر پہنچا چکا تھا۔ وہ ایرا کے حکم کے منتظر تھے، جس نے پہلے فائر کی آواز سننے کے بعد بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ ایرا بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ سردار تیمور خانزادہ پر بندوق تاننے کا نتیجہ ہے۔ اس کا نازک مخملی ہاتھ پکڑتے اس پر گن رکھتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ایرا نے ہنس کر اس کی طرف دیکھا۔ مارتھا، سر کو ان کے روم میں لے جاؤ، تھوڑا ریلیکس کریں گے۔ اس نے اپنی ملازمہ کو آواز دی تھی۔ وہ وہاں آتے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ تیمور خانزادہ ایرا ملک کی آنکھوں میں دیکھتا مارتھا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ یہ کیا ہے کوئن؟ اس کے جانے کے بعد رضی غصے سے بولا، کیا؟ وہ انجان بنی تھی۔ کوئن، اس شخص نے آتے ہی ہمارے 12 باڈی گارڈز، جو ہمارے سب سے اچھے باڈی گارڈز تھے، انہیں جان سے مار ڈالا، اور آپ انجان بن رہی ہیں؟ رضی دبی دبی آواز میں خرایا، میں انجان نہیں بن رہی رضی، انہوں نے سفید محل اور انڈر ورلڈ کے کنگ پر گنز تھانی تھی، اتنی سزا تو بنتی تھی، اور آئندہ اپنے لہجے پر قابو رکھنا۔ کوئن نے سرد لہجے میں کہا، جی کوئن۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا، اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا۔ ایرا ملک چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ لیے صوفے پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھی اپنی کلائی کو سہلا رہی تھی، جہاں تیمور کی گرفت کے نشان اب بھی تازہ تھے۔ رضی خاموشی سے لاشوں کو ٹھکانے لگوانے کے احکامات دے رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار اپنی کوئن پر پڑ رہی تھی، جو کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایرا ملک جیسی سفاک عورت ایک ایسے شخص کے ہاتھوں اپنے وفاداروں کا قتل کیسے برداشت کر کے، جس کو وہ بھی چند گھنٹے پہلے اغوا کر کے لائی تھی۔
تیمور خانزادہ مارتھا کے پیچھے چلتا ہوا ایرا ملک کے شاہانہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی چال میں ایک مغروری تھی جو ایک فاتح کی چال میں ہوتی ہے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے پیچھے مڑ کر مارتھا کو دیکھا جس کی نظریں خوف سے جھکی ہوئی تھی۔ دروازہ بند کر دو اور کوئن کو بھیجو، کہو کنگ اس کا انتظار کریں۔ تیمور کی آواز میں وہ گراہٹ تھی جس نے مارتھا کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیے۔ اس نے جلدی سے سر جھکایا اور باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ تیمور کمرے کے بڑے سے آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایک سرد لہر دوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے گریبان کے بٹن کھولے اور آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے ایک تلخ مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ سردار تیمور خانزادہ، تو بالآخر تم نے یہ مارکا بھی سر کر ہی لیا، اس نے زیر لب کہا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے وہ تمام منظر یاد آ رہے تھے جب اسے پاکستان کی سڑک سے اٹھایا گیا اور یہاں اس قلعہ نما محل میں لا کر قید کیا گیا۔ ایرا ملک، اس نے اس نام کو اپنے ذہن میں دہرایا۔ وہ خوبصورت تھی، بھلا کی حسین، لیکن اس کی خوبصورتی کے پیچھے چھپی درندگی تیمور سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے ان بندوقوں کے دم پر مجھے اپنا بنایا ہے؟ نہیں ایرا تیمور خانزادہ، تمہیں میرا ہی ہونا تھا۔ وہ سنجیدگی سے خیالوں میں ایرا سے مخاطب ہوا۔ اس نے ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اچانک کمرے کی فضا میں اس کا قہقہا گونجا تھا۔ اس کو کڈنیپ نہیں کیا گیا تھا، اس نے خود کو خود کڈنیپ کروایا تھا۔ ایرا ملک کبھی سردار تیمور خانزادہ سے واقف نہیں تھی اور واقف ہونے کے لیے اس کو بھی بہت وقت درکار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایرا ملک نے اس سے محبت کرتے ہوئے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ شکاری خود شکار کے جال میں اپنی مرضی سے قدم رکھ چکا تھا۔ دروازہ کلک کی آواز کے ساتھ کھلا تھا اور تیمور کی نظریں آئینے سے ہٹ کر دروازے پر چمسی گئی۔ ایرا ملک اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک وہی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں تیمور کے لیے ایک عجیب سی کشش اور دیوانگی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی تیمور کے قریب آئی، جو ابھی تک بیڈ پر بیٹھا اس پر ہی اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ کنگ نے یاد کیا اور کوئن حاضر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایرا نے مبہوم لہجے میں کہا اور تیمور کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تیمور نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے ایرا کے دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیا۔ تیمور اٹھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کھینچ گیا۔ اس کے بال جو کمر تک بکھرے ہوئے تھے اپنی انگلیوں میں لپیٹے بہت جلدی آ گئی تم ایرا تیمور خانزادہ، کیا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ تمہارا یہ شوہر تمہارے باڈی گارڈز کی طرح تمہارا بھی دم نکال سکتا ہے؟ اس کی آواز میں موجود سرسراہٹ محسوس کرتے ایرا کو وہ سرسراہٹ اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہیں لگتا ہے کوئن کو مارنا اتنا آسان ہے؟ وہ آئیبرو چکا کر بولتی اپنے دونوں بازو اس کی گردن میں ڈال گئی۔ لیکن تیمور خانزادہ، تمہارے ہاتھوں مرنا تو میرے لیے اعزاز ہوگا۔ ویسے بھی تم نے نکاح کے فوراً بعد جو جرأت دکھائی ہے، یہ کوئن تم پر مزید فدا ہو گئی۔ اس کی رخسار پر پورے حق سے لب رکھتی وہ محسوس کن انداز میں بولی۔ تیمور نے اسے جھٹکا دیتے ہوئے مزید اپنے قریب کھینچا۔ ان دونوں کے درمیان اب فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ ایرا کی سانسیں تیمور کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ تو پھر تیار ہو جاؤ ایرا تیمور خانزادہ، کیونکہ تیمور خانزادہ کے مارنے کا انداز بھی بے حد نرالا ہے۔ اس طرح تمہاری جان نکالوں گا کہ تم تڑپتی رہ جاؤ گی۔ تیمور نے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اس نے ایرا کے لبوں کے بالکل قریب اپنے لب لاتے ہوئے اسے ساکت کر دیا۔ ایرا نے اپنی آنکھیں موند لی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی مرد نے اسے یوں چھوا تھا، ورنہ اس دلدل میں ہونے کے باوجود بھی اس نے آج تک کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ اس کی کپکپاہٹ کو محسوس کرتے تیمور کی گرفت اس کی کمر پر مزید سخت ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اٹھا کر بیڈ پر پٹک گیا۔ پلک جھپکتے ہی وہ اس کے اوپر تھا۔ ایرا نے ہڑبڑا کر اسے دیکھا، لیکن تیمور مکمل اس پر حاوی تھا۔ وہ اس کے اوپر جھکا اور اس کے گالوں پر بکھری زلفوں کو ہٹاتے ہوئے اس کی سانسوں پر قابض ہوا تھا۔
کہ وہ اپنے کہے کے مطابق واقعی ہی اسے تڑپا گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کو پیچھے ہٹاتے وہ لرزتے لہجے میں بولی۔ نکاح حلال کرنے لگا، وہ پورے اسٹار لہجے میں کہتے ایک بار پھر سے اس پر جھک چکا تھا۔ مافیا کوئن، تم نے مجھ سے نکاح کرتے مجھے خود پر ہر طرح کا اختیار دیا ہے، پھر یہ مزاحمت کیوں کر؟ تیمور نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ ایرا نے چند لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے بازو تیمور خانزادہ کے گلے میں ڈال دیے۔ یہ مزاحمت تو نہیں ہے؟ جب میں نے تمہاری تصویر پہلی بار دیکھی تھی، میں تو تبھی اپنے سارے اختیار تمہیں دے چکی تھی۔ تیمور خانزادہ، تم وہ آگ ہو جس میں جلنے کے لیے میں نے یہ پورا کھیل رچایا۔ وہ اس کے چہرے پر انگلی ٹریس کرتے ہوئے بولی۔ تیمور نے اس کی بات سن کر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ دی اور اس کے کندھے پر جھکا۔ اس کی شدت پر ایرا کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی جو تیمور کے نام کے ساتھ ختم ہوئی۔ آج کی رات کوئن، تمہیں یاد رہے گی کہ تم نے کس شیر کو زنجیر پہنانے کی کوشش کی تھی۔ تیمور کا ہاتھ ایرا کے بالوں سے ہوتا ہوا اس کی گردن تک آیا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس نے اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور ایرا کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایرا اپنے آفس روم میں اکیلی بیٹھی فریش جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے اسکرین پر تیمور کو دیکھ رہی تھی۔ 1 مہینہ ہونے کو تھا تیمور کو یہاں۔ ایرا نے کوئی بھی مشکوک حرکت نہیں دیکھی تھی، لیکن کچھ تھا جو وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ جانے وہ ہر وقت کس سوچ میں گم رہتا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، اس کی آنکھیں زیادہ بولتی، اور ایرا ان آنکھوں کی زبان سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اس کی محبت تیمور خانزادہ کے لیے مزید گہری ہو رہی تھی۔ رضی نے دستک دی اور اندر داخل ہوا۔ کوئن، کل جو آپ نے کام کرنے کا کہا تھا، آپ کا کام ہو گیا ہے، اور ہماری مخبری کی گئی ہے اور ان مخبروں کی لاشیں بھی ٹھکانے لگا دی گئی۔ لیکن مارکو، اس کو جب سے آپ کے نکاح کی خبر ملی ہے وہ بہت غصے میں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اس طرح ایک اجنبی کو محل میں جگہ دینا ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں سب کچھ بتا رہا تھا۔ ایرا نے گلاس میز پر رکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ مارکو سے کہو کہ اپنی حد میں رہے، یہاں کی کوئن میں ہوں۔ تیمور خانزادہ اب اس محل کا حصہ ہے اور اس کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو میں ابدی نیند سلا سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں وہ کاٹ تھی جس نے رضی کو مزید بحث کرنے سے روک دیا۔ لیکن کوئن، وہ ایک سردار ہے، پاکستان کے کتنے ہی طاقتور قبیلوں کا سربراہ ہے۔ وہ اتنی آسانی سے آپ کی غلامی قبول نہیں کر سکتا۔ رضی نے دھیمے لہجے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ غلامی؟ ایرا زور سے ہنسی۔ اس کی ہنسی میں ایک جنون تھا۔ رضی، وہ میرا غلام نہیں ہے، اسے اپنا بنانے کے لیے لائی ہوں یہاں۔ اور یاد رکھنا، جو چیز ایرا ملک کی ہو جائے اسے کوئی دوسرا چھو بھی نہیں سکتا۔ رضی نے سر جھکایا اور باہر نکل گیا۔ ایرا اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تیمور کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ تیمور نے آنکھیں کھولی، وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ اوہ مائی ڈیئر ہسبینڈ، کیا ہوا؟ تم اس طرح کیوں لیٹی ہو؟ ایرا اس کے قریب جا بیٹھی۔ مجھے پاکستان واپس جانا ہے، تیمور نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم اب ایرا ملک کے شوہر ہو، انڈر ورلڈ کے کنگ، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ ایرا نے بھی سپاٹ لہجے میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے تم مجھے یہاں قید کر لو گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرا گھر ہے، میری فیملی ہے، مجھے ان کے پاس واپس جانا ہے۔ تیمور نے اس کا چہرہ دیکھتے سنجیدگی سے کہا، اور میں جسے تم نے جانے دوں گی؟ وہ طنزیہ سا مسکرائی، ساتھ ہی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، تم کیوں جانے دو گی؟ تم جیسے لوگ صرف چھیننا جانتے ہیں، لیکن محبت کبھی چھینی نہیں جاتی۔ ایرا ملک، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں منگیتر ہوں کسی کا، میں اس سے وفا کا وعدہ کر کے آیا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا۔ ایرا کا چہرہ ایک دم سے بدلا، اس کی آنکھوں میں وہ سرخی دوبارہ لوٹ آئی۔ وہ منگیتر اب ماضی بن چکی ہے تیمور، اب تمہارا حال اور تمہارا مستقبل صرف میں ہوں۔ اگر تم نے دوبارہ اس کا نام لیا تو یقین مانو میں اس کے شہر کو قبرستان بنا دوں گی، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ تیمور خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ تو ٹھیک ہے، میں نہیں لوں گا، کسی اور کا نام قبول کر لوں گا تمہیں۔ تم بھی چلو میرے ساتھ، تیمور نے اس کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔
میں نہیں چل سکتی تمہارے ساتھ، وہ بے بسی سے بولی۔ کیوں نہیں چل سکتی؟ تیمور نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا وہ اس کے ساتھ تھی۔ تیمور خانزادہ نے اس کو اس مہینے میں کبھی اپنی کہی بات سے پلٹتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی ہر بات مانتی تھی، لیکن اس کا کام آج بھی ویسے ہی چل رہا تھا۔ اس نے تیمور خانزادہ کو اتنی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اس کے کام میں دخل اندازی کرے۔ وہ اس کے آفس کے بارے میں سب جانتا تھا، لیکن خاموش تھا۔ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو نبھا رہی ہوں جب تک وہ خود میرے سامنے نہیں آ جاتا۔ یہ مافیا ورڈ میں اس کے حوالے نہیں کر دیتی۔ میں اٹلی سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ وہ یہ سب سنبھالتی تھک چکی تھی۔ تیمور خانزادہ اس کا محرم تھا، اس کا ساتھی تھا۔ جو بات اس نے آج تک رضی اور مارکو تک کو نہیں بتائی تھی، وہ تیمور خانزادہ کے سامنے کھول بیٹھی۔ کون نہیں آ جاتا؟ تیمور نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم کوئن ہو، میری کوئن، تمہیں راج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تم پورے اٹلی پر راج کرو گی۔ ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس، تم سنبھالو گی سب کچھ، اور ایک دن جب میں سنبھل جاؤں گا، میں واپس آؤں گا اپنی کوئن کے پاس، اس کوئن کو لینے اور اٹلی پر راج کرنے۔ ایرا ملک کی سماعتوں میں یہ الفاظ گونجے تھے۔ اس نے تیمور خانزادہ کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ تیمور خانزادہ کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ کوئن ٹھٹک گئی تھی۔ تم ایکے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بدحواس سے بولی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیمور خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی، اور وہ مسکراہٹ کہکہوں میں تبدیل ہوئی تھی۔ تم کون ہو؟ وہ اندھیرے میں ایک انجان کے سینے سے لگی گھبرائی سی آواز میں بول رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا، اچانک ہی ایک شور برپا ہوا۔ سامنے والے نے اس کو اپنے پیچھے کیا، چہرے پر رومال باندھے وہ آنے والے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو، وہ اباش لڑکے اس شخص کو دیکھتے خباثت سے بولے۔ نہیں پلیز مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ روتی ہوئی اس کی شرٹ بیگ سے مٹھیوں میں جھکڑ گئی۔ کل ہی تو وہ پاکستان سے یہاں آئی تھی، اس کے والدین نہیں تھے، وہ اپنی ممانی کے پاس رہتی تھی۔ ماموں کے جانے کے بعد ممانی کے سلوک کا بالکل اچھا نہیں تھا۔ اس کی ممانی نے ایک امیر شخص سے پیسے لیتے بنا اسے کسی بندھن میں باندھے اس شخص کے ساتھ ڈیل کرتے اس کو اٹلی کے لیے روانہ کر دیا تھا، اور وہ یہاں ایئرپورٹ اترتے ہی اس شخص کے لوگوں کو چمکا دے کر بھاگ گئی تھی۔ یہ آخر کب تک بھاگتی؟ اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی، یہاں کسی کو جانتی تک نہیں تھی۔ ایسے ہی سڑکوں پر رلتے اسے دوسرا پورا دن گزر گیا تھا، جب ان اوباش لڑکوں کی نظر اس پر گئی اور وہ ان سے جان چھڑوا کر بھاگتی ہوئی اس انجان شخص سے ٹکرا گئی۔ یہ ہمارا شکار ہے، ایک لڑکا آگے بڑھتے ہوئے بولا، جب اس نے گھما کر ایک مکہ اس کے جبڑے پر مارا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا 3 قدم پیچھے ہوتے زمین پر جا گرا۔ اس کے بعد دوسرے دونوں لڑکوں نے اس پر حملہ کیا تھا، جن کو وہ دھول چٹا گیا۔ ایک ایک کو مارو گے تم لوگ؟ وہ آگے بڑھتا ہوا بولا۔ ایک ہے؟ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں نہیں پتا تھا یہ لڑکی تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ایک کا نام سنتے ہی ان کی زبانیں خوف سے پھسل گئی تھی۔ وہ جھٹ سے معافی مانگتے وہاں سے بھاگے تھے، وہ ابھی تک سن سی وہیں کھڑی تھی۔ ایک اس کی طرف بڑھا، وہ اس کو دیکھ رہی تھی بنا ڈرے۔ جو اس کو ان لڑکوں سے بچا سکتا تھا وہ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ گمبھیر آواز میں بولا۔ ایرا ملک، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ یہاں کیا کر رہی تھی؟ دوسرا سوال آیا تھا۔ میں یہاں، اس نے سپاٹ لہجے میں اپنی پوری سٹوری سنا دی۔ تمہیں ڈرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ایرا ملک، تم راج کرنے کے لیے بنی ہو۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ایرا چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جی میں سمجھی نہیں، اس نے حیرت کا اظہار بھی کیا۔ تم کوئن ہو، میری کوئن، اٹلی مافیا کی کوئن، اس پورے انڈر ورلڈ کی کوئن، تمہیں راج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تم پورے اٹلی پر راج کرو گی، ابھی وقت نہیں ہے میرے پاس، تم سنبھالو گی سب کچھ، اور ایک دن جب میں سنبھل جاؤں گا میں واپس آؤں گا اپنی کوئن کے پاس، اس کوئن کو لینے اور اٹلی پر راج کرنے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہا تھا، اور ایرا ملک اس کے الفاظ حفظ کر رہی تھی۔ لیکن میں، وہ گھبرائی۔ یہ اس نے کیا کہا تھا؟
تم AK کے لیے بنی ہو، تم گھبرا نہیں سکتی۔ میرا انتظار کرنا، AK نے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس کو دیکھنے لگی۔ اس کے بعد AK اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے اسے انڈر ورلڈ کے بارے میں ایک ایک بات سمجھائی تھی۔ اپنا سب سے قریبی ساتھ بھی اس کے ساتھ رکھا تھا، جو سامنے نہیں آ سکتا تھا پر اس کو کوئن بننے میں پوری مدد کرنے والا تھا۔ احرا ملک کو AK نے کوئن بنا دیا تھا، سب بتا دیا تھا، مگر نہیں دکھایا تھا تو اپنا چہرہ، نہ ہی اپنے بارے میں کچھ بتایا۔ اور آج بھی احرا ملک AK کی منتظر تھے، جس نے اس کی جان بچاتے اس پر احسان کیا تھا، اسے اتنا طاقتور بنا دیا تھا کہ وہ کسی کی محتاج نہیں رہی تھی۔ وہ AK کا سب کچھ اس کے حوالے کرنا چاہتی تھی، اس کی منتظر تھی، پر اس بیچ ہی اس کی نظر تیمور خانزادہ پر پڑ گئی، جس پر وہ اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اس کے انتظار میں محبت کہیں بھی شامل نہیں تھی۔ وہ خود کو بھی AK کی امانت ہی سمجھتی تھی، لیکن جب اسے محبت ہوئی تو وہ ڈر گئی AK سے۔ وہ اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ AK نے کہا تھا وہ اس کی ہے، لیکن وہ تیمور خانزادہ کی بننا چاہتی تھی۔ اس لیے جیسے ہی تیمور خانزادہ کو یہاں لایا گیا، وہ خود کو اسی وقت اس کے نکاح میں سونپ گئی۔ وہ اس کی ہو گئی جس سے وہ محبت کرتی تھی، لیکن آج اس نے غور کیا تھا ان آنکھوں کی بناوٹ پر جو اس نے اس رات دیکھی تھی، اور تیمور خانزادہ کی آنکھیں ہو بہو AK کی آنکھوں سے ملتی تھی۔ کمرے کی فضا میں گونجتا مزید ایک قہقہا اسے ہوش کی دنیا میں لے آیا تھا۔ کیا جو میں نے کہا وہ سچ ہے؟ تم AK ہو؟ اس کی لرزتی ہوئی آواز تیمور خانزادہ کے کانوں میں پڑی تو وہ خاموش ہوتا اسے دیکھنے لگا۔ مجھے افسوس ہوا اپنی کوئن پر، جس نے مجھے پہچاننے میں پورا 1 مہینہ نکال دیا۔ وہ اس کے قریب جاتا ہوا بولا۔ تیمور کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں؟ وہ بولنا چاہ رہی تھی پر الفاظ حلق میں دب گئے۔ تم کیا؟ ہاں تم کیا؟ میں نے کہا تھا تم میری ہو، پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی اور سے محبت کرنے کی؟ اس کی کمر کو اپنے شکنجے میں کستے وہ اس کے کان میں پھنکارا۔ احرا ملک کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ جب میں نے کہا تھا میرا انتظار کرنا، پھر کیوں ہوئی تم سے محبت کرنے کی گستاخی؟ وہ اس کے رخسار پر دانت گاڑتے غرایا۔ تم AK ہو؟ وہ کھوئی سے اس کی آنکھوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتی ہوئی بولی۔ ہاں میں ہی ہوں AK، تیمور اسفند خانزادہ، جس کو اس کی کوئن نے دھوکہ دینے کی مکمل کوشش کی۔ وہ اس کی کمر پر گرفت سخت کرتے غرایا۔ احرا کی درد کی شدت سے سسکی گونجی تھی۔ وہ اس کو دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے درد کے تاثرات ختم ہوئے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ ہنستے ہوئے وہ اپنا سر تیمور کے سینے پر ٹکا گئی۔ اوہ تیمور خانزادہ، مجھ سے خوش قسمت کوئی ہو سکتا ہے جسے محبت ہوئی بھی تو اپنے مسیحا سے؟ وہ اس کے دونوں رخساروں پر ہاتھ رکھتی چمکتی آنکھوں کے ساتھ بولی۔ نہیں دیا میں نے کوئی دھوکہ AK کو۔ جب تک تمہارے نکاح میں نہیں تھی میں بس AK کی ہی منتظر تھی۔ جب تم سے نکاح کیا اس کے بعد سے نامحرم کو سوچنا بھی گناہ تھا میرے لیے۔ پھر بتاؤ دھوکہ کیسے؟ ہاں ہوئی مجھے تم سے محبت، تو بتاؤ مجھے اس پر میرا اختیار تھا کیا؟ جب AK مجھے چھوڑ کر گیا تھا، اگر وہ اسی وقت مجھ سے نکاح کر کے جاتا تو آج بھی میں اس کی منتظر رہتی۔ اس کے سینے پر انگلی بجاتی وہ غرائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی بہہ رہی تھی، خوشی کی، تشکر کی، اور شاید AK کے ہی اس کی محبت بن کر سامنے آنے کی بھی۔ وہ برستی آنکھوں کے ساتھ بول رہی تھی۔ جب اس کے الفاظ سنتے تیمور خانزادہ نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے آنسو اپنے حلق میں اتارے تھے۔ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، محبت پر اس کا اختیار نہیں تھا، وہ کسی سے بھی ہو سکتی تھی۔ جیسے سالوں پہلے تیمور خانزادہ کو ایک ہی لمحے میں احرا ملک کے اس کے سینے سے لگنے پر ہوئی تھی۔ وہ اسی لمحے ہی سوچ چکا تھا کہ یہ لڑکی بس اس کی ہوگی۔ ہاں اس نے صحیح کہا تھا کہ تب AK کو اس سے نکاح کرنا چاہیے تھا، پر وہ جن مجبوریوں میں تب پھنسا ہوا تھا اس سے نکاح کسی صورت نہیں کر سکتا تھا۔ تیمور خانزادہ نے اس کی سانسوں پر پہرا بٹھایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں ڈوبتے باقی سب بھلا گئے تھے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن سفید محل کے سنگ مرمر سے ٹکرائی تو پورا محل ایک عجیب سی گہما گہمی کا شکار تھا۔ مارکو کل رات ہی واپس آیا تھا، اسے تیمور کی موجودگی ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ صبح اٹھتے ہی اس نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر رضی سے بحث شروع کر دی۔
یہ سب کیا ہے رضی؟ کوئن پاگل ہو گئی ہیں؟ ایک پاکستانی کو یہاں لا کر اسے کنگ کا درجہ دے دیا۔ کیا انہیں اپنے علاوہ کسی کی جان کی پرواہ نہیں؟ مارکو غصے سے چلا رہا تھا۔ اپنی آواز نیچی رکھو مارکو، اگر کوئن نے سن لیا تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو کنگ پر گنز تاننے والے گارڈز کا ہوا تھا۔ رضی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن مارکو خاموش ہونے والا نہیں تھا۔ اسی دوران فریش سا تیمور سیڑھیوں سے اترتا نیچے آیا۔ اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی شخصیت کو مزید پروقار بنا رہا تھا۔ اس کے پیچھے مارتھا اور 2 دیگر ملازم تھے۔ مارکو کا غصہ آسمانوں کو پہنچا تھا۔ اس نے تیمور کو دیکھتے ہی اپنی گن نکالی تھی اور اس کی طرف تان دی۔ وہیں رک جاؤ تیمور خان زادہ، تم یہاں کے کنگ کبھی نہیں بن سکتے۔ وہ غصے سے غرایا۔ مارکو کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تیمور کے قدموں کی رفتار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا مارکو کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ گولی چلانا چاہتے ہو تو چلا دو مارکو، لیکن یاد رکھنا اگر نشانہ چوک گیا تو تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ سردار تیمور خان زادہ عرف AK نے تمہیں کیسے عبرت کا نشان بنایا۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ AK کا نام سنتے ہی مارکو کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ تیمور کی آنکھوں میں موجود اس بے خوفی سے ڈر گیا تھا۔ وہ AK تھا۔ مارکو اسی پر کانپنے لگا۔ AK کے نام سے تو پورا انڈرورلڈ کانپتا تھا۔ مارکو نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ایسی سرخ آنکھیں تھی AK کی جو اس نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی تھی۔ مارکو سرد سا وہیں جم گیا۔ اس کی گن کا نشانہ ابھی تک AK پر تھا۔ مارکو گن نیچے کرو ایرا۔ بالکنی میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ مارکو نے کانپتے ہاتھوں سے فوراً گن نیچے کر لی، لیکن اچانک اس کی آنکھوں میں سرد تاثر اترا۔ کوئن، یہ شخص AK کا نام لے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ مارکو نے واپس گن تیمور خان زادہ پر تانتے ہوئے کہا، ہاں یہ AK ہی ہے، اس محل کے کنگ، انڈرورلڈ مافیا کے بادشاہ، ایرا نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ ایرا کی تصدیق کے بعد مارکو نے گن نہیں ہٹائی۔ جب اسے اپنی گردن پر گن کی نال محسوس ہوئی، مارکو نے گردن گھمائی تو سامنے ہی رضی اس پر گن تانے کھڑا تھا۔ گن ڈاؤن کرو مارکو، نہیں تو کنگ پر گن تاننے کے جرم میں مار دیے جاؤ گے، رضی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اسی وقت گارڈز بھی مارکو پر گنز تان گئے۔ میں تو مروں گا لیکن AK کو مار کر ہی۔ اتنے سال میں نے انتظار کیا کہ کب آخر تم سامنے آؤ گے اور تمہارا خاتمہ کرنے کے لیے میں، انڈرورلڈ اور کوئن میرے ہوں گے، اور تم نے آتے ہی سب چھین لیا، اور کوئن آپ کو میری وفاداری بھی قائل نہیں کر پائی۔ مارکو خرایا۔ یہ کیا کر رہے ہو مارکو؟ کوئن نے غصے سے کہا۔ مارکو کا کیا دھیان گن سے ہٹتے کوئن پر تھا۔ تیمور خان زادہ نے پلک جھپکتے اس کا ہاتھ مروڑتے ہوئے گن اس کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ اس کو سیل میں ڈال دو، تیمور نے سرد لہجے میں رضی کو حکم دیا، جو گارڈز کے ساتھ مارکو کو وہاں سے لے گیا۔ ایرا بھاگتی ہوئی تیمور خان زادہ کے سینے سے لگی۔ وہ گن سے کھیلنے والی لڑکی تھی لیکن تیمور خان زادہ پر گن دیکھتے اس کے قدموں سے زمین نکل رہی تھی۔ وہ کس طرح خود پر قابو پائے کھڑی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اس کے گرد بازو باندھتے تیمور کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ آئی ایم فائن کوئن، اس کے بال سہلاتے وہ مسکرا کر بولا۔ ایرا پیچھے ہٹتی غصے سے اسے دیکھتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ناراض ہوتی بھی کیوں؟ اس نے خود کو مارکو کے سامنے خود پیش کیا تھا۔ ناشتے کی میز پر خاموشی کا راج تھا۔ تیمور بار بار ایرا کو دیکھ رہا تھا جو خاموشی سے اپنا ناشتہ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ غصے میں ہے یا نہیں۔ AK آج شام اٹلی کے ایک بڑے مافیا لیڈر کی پارٹی ہے، اس کی طرف سے انوائٹ آیا ہے، اور مجھے لگتا ہے ہمیں وہاں جانا چاہیے، ایرا نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل جائیں گے، آخر کو دنیا دیکھے گی کہ انڈرورلڈ کا کنگ کون ہے، تیمور نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ایرا خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ تیمور نے ایک نظر مارتھا پر ڈالتی اسی اور باقی سب ملازمین کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئے۔ تیمور خان زادہ نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کی گود میں گری تھی۔ کس بات کی ناراضگی ہے؟ اس کے بال کان کے پیچھے اڑستے وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ چھوڑو مجھے، ایرا نے غصے سے کہتے اس کے حصار سے نکلنا چاہا تھا۔ ممکن نہیں ہے ایرا تیمور خان زادہ،
اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ احرا نے غصے سے چھری اٹھاتے اس کے کندھے پر کٹ لگا دیا۔ تیمور کو جیسے فرق ہی نہیں پڑا، وہ اس کے لبوں پر قابض ہوتے اس کے دیے گئے زخم کا بدلہ اتارنے لگا۔ احرا کے ہاتھ سے چھری نیچے گر گئی تھی، وہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ اتنے سالوں بعد تنہائی میں میرا کوئی ہے جسے میں اپنا کہہ سکتی ہوں، اور تم مارکو کی گن کے سامنے آتے مجھ سے یہ اختیار چھیننا چاہتے تھے۔ اس کے سینے پر مکے برساتے وہ ساتھ ساتھ چلا رہی تھی۔ وہ سکون سے بیٹھا اس کی مار کھا رہا تھا۔ اتر گیا غصہ؟ اگر نہیں اترا تو میں حاضر ہوں، تم اپنا غصہ میرے انداز میں میرے ہونٹوں پر اتار سکتی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ بیچ میں ہی روک دے، اس کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ جبکہ اس کی بات سنتی وہ بنا سوچے سمجھے اپنا غصہ اتارنے کے لیے اس کی بات پر عمل بھی کر گئی تھی۔ تیمور خانزادہ کے دل میں خوشگواری سی جمع ہوئی۔ وہ گہرے سانس بھرتی پیچھے ہٹی تھی جب تیمور نے اپنے ہونٹوں سے خون صاف کیا تھا۔ بس آج رات ایک بہت اہم کام ہے جس کو ختم کرنے کے بعد ہم پاکستان روانہ ہوں گے، اٹلی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر۔ تیمور خانزادہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ احرا نے بنا کوئی ری ایکشن دیے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ لی۔ شام کے وقت سفید محل کے باہر گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ کھڑا تھا۔ احرا ملک نے سرخ رنگ کا لانگ گاؤن پہن رکھا تھا جس میں وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی سرد پن قائم تھا۔ تیمور سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور قافلہ پارٹی کی طرف روانہ ہو گیا۔ پارٹی میں اٹلی کے تمام بڑے نام موجود تھے۔ جیسے ہی احرا اور تیمور ہال میں داخل ہوئے سب کی نظریں ان پر جم گئی۔ احرا نے فخر سے تیمور کا ہاتھ پکڑا اور اسے سب سے متعارف کروانے لگی۔ یہ ہیں تیمور خانزادہ میرے شوہر اور انڈر ورلڈ کے نئے کنگ۔ احرا کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ لوگ حیران تھے کہ کوئی نہ آخر کسی شخص کو اس مقام تک لے آئی ہے، لیکن کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ احرا ملک کے فیصلے پر سوال اٹھا سکے۔ اسی دوران ایک شخص تیمور کے قریب آیا اور اطالوی زبان میں کچھ کہا۔ تیمور نے اسے اس کی زبان میں جواب دیا، جس پر احرا حیران رہ گئی۔ تمہیں اطالوی آتی ہے؟ احرا نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ایکے بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے احرا تیمور خانزادہ، تیمور نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ پارٹی کے دوران تیمور کی نظریں ہال کے دروازوں اور سیکیورٹی گارڈز پر تھی۔ وہ ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا اور پھر آخر کار اسے وہ چہرہ نظر آ ہی گیا جن کا وہ متلاشی تھا۔ وہ چہرہ جو اس کے ملک کے غدار تھے، وہ چہرے جن کو سامنے لانے کے لیے اسے انڈر ورلڈ میں قدم رکھنا پڑا۔ اے نے اپنی ٹیم کو سگنل دیا۔ اچانک لائٹس بند ہو گئی اور کچھ چہرے جو جانے پہچانے تھے وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ اس کے بعد وہاں پولیس کی ریڈ ہوئی تھی۔ ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ وہاں کے لوگ پولیس کا مقابلہ کر رہے تھے، لیکن پولیس نفری اپنی بھاری تعداد میں کچھ لوگ وہاں سے بھاگ گئے تھے، کچھ رہ گئے تھے۔ جتنے بھی لوگ بچے تھے وہ پولیس کے ہاتھ لگ گئے۔ اے اور احرا ایک طرف کھڑے تھے۔ اے چلو یہاں سے ہمیں بھی لے جائیں گے۔ احرا اس کا بازو کھینچتے ہوئے بولی، ہم کہیں نہیں جا رہے احرا، اے نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ رضی اور اس کے گارڈ سب لوگ اے کے حکم پر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ احرا اور اے وہیں تھے۔ لیکن کیوں؟ احرا نے غصے سے کہا۔ کیونکہ کنگ اور کوئن کو انڈر ورلڈ میں مرنا ہے، تبھی تیمور خانزادہ اور احرا ملک اپنی زندگی پرسکون ہو کر گزار سکیں گے۔ تیمور نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تبھی ایک آفیسر ان کی طرف آیا۔ اے نے اپنی گن نکال کر اس کی طرف گھمائی۔ اس سے پہلے اس پولیس آفیسر نے ان دونوں کے سینے کا نشانہ لیا اور دونوں وہیں گر گئے، جس کے بعد پولیس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جن کو اریسٹ کیا گیا تھا، پولیس ان لوگوں کو لے کر جا چکی تھی۔ وہ لوگ کل تک چھوٹ جاتے اور تب تک پورے انڈر ورلڈ میں خبر پھیل جاتی کہ کنگ اور کوئن ختم ہو چکے ہیں۔ سر آپ ٹھیک ہیں؟ یہ وہی آفیسر تھا جس نے ان پر گولی چلائی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی تیمور خانزادہ اٹھ بیٹھا تھا، جس کے ساتھ ہی احرا بھی اٹھی تھی۔ ان دونوں نے بلٹ پروف جیکٹس پہن رکھی تھی۔ I'm perfectly fine آفیسر، تیمور نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ احرا تو ہکا بکا سے سب دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو فار یور کوپریشن سر، اگر آپ یہاں تک نہیں پہنچتے تو یہ لوگ کبھی بھی بے نقاب نہیں ہوتے۔ اس آفیسر نے اے کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔
AK نے مسکراتے ہوئے سر کو خم کر دیا۔ وہ آفیسر اسے یہ بتا کر صبح 4 بجے کہ ان کے پاکستان کی فلائٹ ہے وہاں سے جا چکا تھا۔ یہ کیا تھا؟ احرا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ انڈر کور ایجنٹ سردار تیمور خانزادہ از ہیئر۔ تیمور نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ یہ نیا انکشاف احرا کو مزید حیران کر گیا۔ تم؟ احرا شوق میں تھی۔ ہاں میں، تمہارا زبردستی بنایا گیا شوہر پورے دل و جان سے تم پر مرتا ہے کہ انڈر کور ایجنٹ اور اپنے گاؤں کا سردار تیمور خانزادہ ہوں۔ وہ اس کو اپنے حصار میں لیتا ہوا بولا۔ ایک اور دھوکہ؟ احرا غصے سے بولی۔ میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا میڈم، تم نے کبھی مجھ سے پوچھا میرے بارے میں؟ تیمور خانزادہ نے اس کو جتایا۔ اس کو اپنے ساتھ لیے وہ گاڑی کی طرف بڑھا جس میں وہ لوگ ایئرپورٹ جانے والے تھے۔ یہاں کا سارا کام رضی نے دیکھنا تھا جس کو تیمور خانزادہ پہلے ہی بتا چکا تھا۔ وہ بھی اس کا جونیئر آفیسر ہی تھا جس کو اس نے کوئن کے ہر پل ساتھ رہنے کا کہا تھا، لیکن رضی یہ نہیں جانتا تھا کہ تیمور خانزادہ ہی AK ہے۔ وہ بس AK کے حکم پر چلتا تھا، اس لیے تیمور اور احرا کے نکاح کے خلاف تھا۔ رضی کو دوسرے دن ہی خبر ہو گئی تھی کہ وہی AK ہے۔ اس کے بعد سے وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہی تھا۔ یہ خبر بھی رضی ہی لایا تھا کہ آج کی پارٹی میں ہر وہ چہرہ دکھے گا جس کو دیکھنے کے لیے AK کو انڈر ورلڈ میں قدم رکھنا پڑا۔ جن لوگوں کو لائٹ بند ہونے پر AK نے غائب کروایا، ان کا انجام وہ پاکستان جا کر کرنے والا تھا۔ اٹلی کی سرزمین کو ہمیشہ کے لیے خیرباد کہتے جب ان کا جہاز فضا میں بلند ہوا تو احرا ملک کی نظریں کھڑکی سے باہر پھیلے بادلوں پر تھی۔ وہ ابھی تک ان تمام انکشافات کے زیر اثر تھی جو گزشتہ چند گھنٹوں میں اس کے سامنے آئے تھے۔ تیمور خانزادہ جس کو وہ ایک عام سردار سمجھ کر اغوا کر کے لائی تھی، وہ ملک کا سب سے بڑا انڈر کور ایجنٹ نکلا تھا، اور رضی جس پر وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی وہ بھی تیمور کا ہی مہرا تھا۔ تیمور نے اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے رکھا تھا۔ وہ دونوں جب پاکستان کے ایئرپورٹ پر اترے تو وہاں کا ماحول اٹلی کے ماحول سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں کی ہوا میں مٹی کی وہ خوشبو تھی جو ان دونوں کے وجود کا حصہ تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتی ہی کالی گاڑیوں کا ایک طویل قافلہ ان کا منتظر تھا۔ تیمور کے چہرے پر اپنے وطن واپسی کا ایک خاص سکون تھا، جبکہ احرا کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا کہ کیا وہ لوگ اسے قبول کریں گے، ایک ایسی لڑکی کو جس کا ماضی عجیب رہا ہو۔ تیمور نے اس کی بے چینی بھانپ لی اور اس کا ہاتھ دباتے ہوئے مسکرا کر دیکھا۔ احرا، پریشان مت ہو، تم خانزادہ خاندان کی عزت بن کر جا رہی ہو اور وہاں تمہارا استقبال ایک ملکہ کی طرح ہوگا۔ تیمور کی آواز میں وہ اعتماد تھا جس نے احرا کے ڈوبتے دل کو سہارا دیا۔ گاڑیاں جیسے ہی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئیں، دونوں اطراف ایک ہجوم سا کھڑا تھا جو اپنے سردار کی واپسی پر جشن منا رہا تھا۔ ڈھول کی تھاپ، ہوائی فائرنگ کی آوازوں نے فضا کو گرما دیا تھا۔ احرا نے حیرت سے باہر کا منظر دیکھا جہاں لوگ تیمور کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ اسے اب احساس ہوا کہ تیمور خانزادہ کی اصل طاقت اس کا عہدہ یا بندوق نہیں بلکہ یہ عوام تھی جو اسے دل سے چاہتی تھی۔ حویلی کے بڑے سیاہنی گیٹ پر جب گاڑیاں رکی تو تیمور نے گاڑی سے اتر کر احرا کے لیے دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ احرا نے اس کا ہاتھ تھام کر قدم باہر نکالا تو سامنے ایک بزرگ خاتون کھڑی تھی جن کے چہرے اور آنکھوں میں ممتا کی جھلک تھی۔ تیمور نے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ چومے اور پھر احرا کی طرف اشارہ کیا۔ مورے، یہ ہے آپ کی بہو احرا خانزادہ۔ تیمور نے احرا کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ تیمور کی ماں نے احرا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پھر ایک دل نشیں مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ خوش آمدید میری بیٹی، مجھے تیمور نے سب بتا دیا تھا تمہارے بارے میں اور مجھے خوشی ہے تم نے میرے بیٹے کا ساتھ دیا، وہ مسکرا کر بولی۔ احرا تو حیرت زدہ سی رہ گئی تھی، انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسے اتنی آسانی سے قبول کیا جائے گا۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے اسے احساس ہوا کہ یہاں ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا تھا۔ تیمور نے انڈر کور مشن کے دوران ہی اپنے گھر والوں کو ذہنی طور پر تیار کر دیا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو لائے گا جس نے انڈر ورلڈ میں رہ کر بھی اس کی حفاظت کی۔ حویلی کی تمام خواتین جن میں تیمور خانزادہ کی بہنیں اور بھابیاں شامل تھیں، احرا کو گھیر کر بیٹھ گئیں اور اسے روایتی طریقے سے خوش آمدید کہنے لگی۔ تیمور دور کھڑا یہ منظر دیکھ کر مطمئن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ احرا کو زیادہ وقت نہیں لگے گا ان سب میں کھلنے ملنے میں۔
رات کے وقت جب حویلی کے وسیع صحن کو روشن کیا گیا اور پورے گاؤں کے لیے دعوت کا اہتمام ہوا تو ایرا نے روایتی سرخ جوڑا پہنا جس میں اس کا حسن دوبالا ہو گیا تھا۔ تیمور خانزادہ کو اس سے اکیلے میں بات کرنے کا ایک بھی موقع نہیں ملا تھا۔ اس کو ٹیبل کے گرد اکیلے بیٹھے دیکھ کر وہ وہیں چلا آیا۔ کیسا لگ رہا ہے سب؟ ایرا تیمور خانزادہ۔ تیمور نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بہت اچھا، وہ اشتیاق سے وہاں کی رونق دیکھتی ہوئی بولی۔ تیمور مسکرایا۔ یقیناً میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہوں گا۔ تیمور کالر اچکا کر بولا۔ تم سے اچھا کوئی لگ سکتا ہے بھلا؟ وہ شدت سے بولی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھی۔ تیمور خانزادہ سمجھ گیا کہ وہ اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی ہے۔ ایرا، میرے والدین بھی تمہارے والدین ہیں، یہاں صرف پیار ہے اور اب سب تمہاری زندگی ہے۔ تیمور خانزادہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ایرا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے زندگی بھر صرف نفرت اور انتقام دیکھا ہے تیمور، لیکن یہاں اگر مجھے لگ رہا ہے کہ میں پہلی بار جی رہی ہوں، وہ نم لہجے میں بولی۔ تیمور نے اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ ایرا مدھوم سا مسکرائی۔ تیمور نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کو مورے کے پاس چھوڑ کر ضروری کام کا کہہ کر نکل گیا تھا۔ اس نے سیل میں قدم رکھا تھا جہاں غدار اس کے منتظر تھے۔ وہاں کھڑے آفیسرز نے ان سب کی حالت بگاڑ رکھی تھی، لیکن وہ منہ کھولنے پر راضی نہیں ہوئے تھے۔ کسی نے کچھ بتایا، اس نے آتے ہی پہلا سوال کیا تھا۔ سامنے کھڑے آفیسر نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر ان سب کو زندہ کیوں رکھا ہے؟ اپنی داڑھی پر انگلی پھیرتے وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اس کی آواز ان سب نے بھی سنی۔ ان کی موت اتنی اذیتناک ہونی چاہیے کہ یہ لوگ خود منتیں کریں کہ انہیں گولی مار دی جائے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ یس سر۔ سامنے کھڑے آفیسر نے جلدی سے کہا۔ 5 منٹ کا وقت ہے تم سب کے پاس۔ جو بھی سچ بولے گا اس کی موت آسان ہوگی، ورنہ دوسری صورت تم لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ سامنے ایک آدمی انجیکشن بھر رہا تھا۔ شیشی پر صاف صاف تیزاب لکھا ہوا نظر آ رہا تھا، جس کو دیکھتے ہی وہ لوگ رٹو طوطے کی طرح بولنے لگے تھے۔ وہاں سے کافی دیر بعد فارغ ہوتے وہ حویلی کے لیے نکلا۔ حویلی کا شور و غل اب مکمل طور پر تھم چکا تھا اور مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ پورے گاؤں میں اب صرف خاموشی کا راج تھا، سوائے حویلی میں گردش کرتے گارڈز کے اور تیمور خانزادہ کے پالتو شیروں کی دھاڑ کے۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ تیمور نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پلٹ کر ہیرا کو دیکھا، جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بھاری جیولری اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سرخ جوڑے کے الجھے ہوئے دھاگوں نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ تیمور دھیمے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اس کے ہاتھوں کو روک کر خود اس کے زیور اتارنے لگا۔ ایرا نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن ایک دم سے بڑھ گئی۔ بہت تھک گئی ہو نا؟ تیمور نے اس کے گلے سے ہار اتارتے ہوئے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ تھکاوٹ تو ہے تیمور، مگر آج مجھے اتنا زیادہ مزہ آیا نا کہ تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہو رہا۔ ایرا نے مڑ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تیمور نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کیا۔ تو کیا اب اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کوئن اپنے کوئن کو کوئی انعام نہیں دے گی؟ اس نے مانی خیزی سے سرگوشی کی، ساتھ ہی اس کی گردن کو اپنا نشانہ بنایا۔ ایرا نے مسکراہٹ ضبط کی۔ انعام تو تمہیں مجھے دینا چاہیے تیمور خانزادہ۔ مجھے بھابھی نے بتایا ہے کہ لڑکی کو شادی کی پہلی رات منہ دکھائی ملتی ہے، جو کہ تم نے مجھے نہیں دی۔ اس کو پیچھے کرتے وہ ذرا خفا سی بولی۔ منہ دکھائی بھی مل جائے گی، پہلے مجھے اپنی تھکاوٹ اتارنے کا موقع دو۔ اس کے ہاتھ موڑ کر کمر سے لگاتے وہ واپس اپنے کام میں مشغول ہوا تھا۔ تم نے اس قدر محبت کرنا کہاں سے سیکھا ہے تیمور خانزادہ؟ اس کا لمس محسوس کرتی وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولی۔ تیمور نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ یہ محبت نہیں ایرا، یہ وہ جنون ہے جو تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی مجھ پر طاری ہو گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کو اسیر کرنا اتنا آسان تھا؟ وہ تو تمہاری آنکھوں میں چھپی معصومیت تھی جس نے مجھے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے جنون سے بولا، اور تم نے کبھی مجھے بتایا تک نہیں؟ ایرا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہا تو تھا، تم سمجھی نہیں۔ تیمور نے بولتے ہوئے اس کی سانسوں پر کفل لگایا۔ تم بس میری ہو، صرف میری۔ کہا تھا نا میں نے کہ میں پہلے سے انگیج ہوں۔ وہ تم ہی تھی جس کو میں نے کہا تھا کہ تم میری کوئن ہو۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے وہ الجھی سانسوں کے درمیان بولا، تیمور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ سب ایک خواب نہ ہو، کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔
وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی۔ تیمور نے اسے ایک جھٹکے سے اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا۔ جب تک تیمور خانزادہ زندہ ہے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ تم اب اس حویلی کی عزت ہو اور میری روح کا حصہ ہو۔ اس نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ تم بہت خوبصورت باتیں کرتے ہو تیمور۔ کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ تم وہی ایکے ہو جو دشمنوں کے دلوں میں دہشت پھیلاتا ہے، احرا نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ تیمور نے مسکرا کر اس کے گرد حصار قائم کیا۔ میں ایک ہی ان لوگوں کے لیے ہوں جو اس ملک کے دشمن ہیں۔ تمہارے لیے تو میں صرف تمہارا تیمور ہوں، وہ تیمور جو اپنی بیوی کی ایک مسکراہٹ پر اپنی جان وار سکتا ہے۔ تیمور نے اس کا چہرہ سینے سے نکالتے اس کے ایک ایک نقش پر لب رکھے تھے۔ مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے تیمور، لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ وہ شرمائی سی بولی۔ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری آنکھیں وہ سب کہہ رہی ہیں جو میں سننا چاہتا ہوں۔ تیمور نے اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے جھک کر اس کے گال کو چھوا۔ اب سے ہر رات تمہاری اور ہر صبح میری محبت کی ہوگی۔ کیا تم تیار ہو اس زندگی کے لیے؟ اس نے سرگوشی کی۔ احرا نے شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اس کے سینے میں چھپی۔ میں ہر اس زندگی کے لیے تیار ہوں جس میں تم میرے ساتھ ہو تیمور، وہ اس کے سینے میں منہ دیے بولی۔ تیمور نے کمرے کی لائٹس آف کی اور چاند کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ دیکھ کر مسکرایا۔ احرا ملک جو کبھی اٹلی کی کوئین تھی اب خانزادہ خاندان کی لاڈلی بہو بن چکی تھی۔ اس کا ماضی پیچھے رہ گیا تھا اور مستقبل تیمور کی محبت کے سائے میں روشن تھا۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔